اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وَلَعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ آج کا جو جملہ ہے کم من فادح من البلاء عقلتہ، یعنی جملے کی شروعات اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ وَكَم مِّن فَادِحٍ مِّنَ الْبَلَاءِ عَقَلْتَهُ۔ تو کل جو بحث ہوا کہ خداوند قدوس کتنے ہی کبھی ہیں جن کو مستور کر دیتا ہے، اس کی عنایت ہے کہ وہ گناہ کھلے کھلے نہیں رہتے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں، ایک دوسرے سے احترام کرتے رہیں۔ اگر عیوب ظاہر ہو جائیں تو لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے سے تعلق چھین لیں گے۔ آج کا جملہ اس خداوند قدوس کے منت اور احسانات سے، جو عبد کے اوپر خداوند قدوس کے احسانات ہیں، وہ یہ ہے کہ کم من فادح من البلاء عقلتہ، یعنی کتنی ہی عظیم بلائیں ہیں جن سے تو نے بچا لیا ہے۔ فادح عظیم مصیبت کو کہا جاتا ہے، اور عقلتہ یہ لفظ اقالہ بچانے کے معنی میں آتا ہے، محفوظ کرنا، بچا لینا۔ تو یہ فقرہ کا انہو دعا پڑھنے والے شخص کا اعتراف ہے کہ حق تعالیٰ تیری نعمتیں وسیع ہیں جن کی وجہ سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ ہٹ جاتی ہیں، میں ان سے بچ جاتا ہوں۔ تو یہ ابتلا دو قسم کا ہوتا ہے، کم من فادح من البلاء، یہ بلا اور ابتلا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ابتلاء تکوینی ہے، جس طریقے سے فقر ہے، کسی عزیز کا فقد ہے، کوئی عزیز گزر جاتا ہے دنیا سے، انسان ہاتھ سے دے لیتا ہے اس کو وغیرہ، یہ ابتلاءات تکوینی ہوتے ہیں۔ کچھ ابتلاءات تشریعی ہوتے ہیں۔ ابتلاءات تشریعی یعنی اوامر الہی اور نواہی الہی پر صبر کرنا، جو خداوند قدوس نے امر فرمائے ہیں اور جن سے خداوند قدوس نے منع فرمایا ہے، ان پر صبر کرنا۔ اور پہلے یہ بھی گزر چکا ہے کہ امر اور نہی پر صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان امر کو ترک نہ کرے اور نہی کو انجام نہ دے۔ یہ نہی سے اجتناب اور اوامر کا ارتکاب، یہ ان پر صبر کرنا ہے۔ یہ ابتلاءات خود ایک لحاظ سے پھر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ امتحانات اور ابتلاءات ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ خداوند قدوس کی طرف سے ہے،
حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ خود انسان کو اپنے ذات سے ان کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور اس کی ذات کے پیدا کردہ وہ اعمال ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ علماء کا کہنا ہے، یا مثلا روایات میں بھی آیا ہے کہ ہی اعمالکم ردت الیکم، یہ تم لوگوں کے ہی اعمال ہیں جو تمہارے پاس لوٹا دیے گئے ہیں۔ یعنی بعض انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید خداوند قدوس کی طرف سے امتحانات ہیں، ابتلاءات ہیں، حالانکہ وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے ہاتھ کی پیدا کردہ اشیاء ہوتی ہیں۔ وہ کچھ چیزوں کے اسباب مہیا کرتا ہے، مثلا کتنے ہی مرض، بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان ان کے اسباب خود مہیا کرتا ہے، وہ ان اسباب سے پیدا ہوا مرض ہوتا ہے، کوئی خداوند قدوس کی طرف سے مرض نہیں آتا۔ تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بلائیں نہیں ہیں، وہ مصیبتیں نہیں ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ کی پیدا کردہ ہیں، خود اس نے اسباب مہیا کیے ہیں۔ کچھ ابتلاءات وہ ہوتے ہیں جو خداوند قدوس کی طرف سے ہوتے ہیں، جس طریقے سے قرآن میں جناب ابراہیم کے لیے کہ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ، ابراہیم سے اس کے رب نے امتحان لیا، رب نے اس کو مبتلا کیا۔ تو جو ابتلاءات الہی ہیں، خداوند قدوس کی طرف سے ابتلاءات ہیں، وہ علو درجات کا باعث بنتے ہیں کہ ان سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ انسان عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مصائب اور بلائیں خداوند قدوس کی طرف سے ہوں یا انسان کے پیدا کردہ ہوں، تکوینی ہوں یا تشریعی ہوں، یہ سب کی بنسبت خدا سے یہ دعا کرنے والا طلب کرتا ہے کہ خدایا ان میں آسانی فرما، ان سب میں تیرا ہی لطف درکار ہے، تیرے لطف کی وجہ سے ان میں آسانی ہوتی ہے، سہلکاری ہوتی ہے جو میں انجام دے پاتا ہوں۔ وَإِلَّا خدا امتحان لے اور بندہ امتحان دے، یہ مشکل ہے۔ یہ خداوند قدوس کے طرف سے عنایتیں ہیں کہ کم من فادح من البلاء عقلتہ، کہ کتنی بلائیں اور مصیبتیں یا بلا و ابتلاءات امتحانات ایسے ہیں کہ اے خدا تو نے مجھے بچا لیا ہے، محفوظ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے اسی دعا میں، وَكَم مِّنْ عِثَارٍ وَقَيْتَهُ، کم من عثار وقیتہ، عثار سے مراد یعنی ذلت ہے، ٹھوکریں کھانا، خواری میں پڑ جانا، خطا کرنا، یہ سب عثار کا معنی ہے کہ اے خدا کتنی ہی دنیا کی ٹھوکریں ایسی ہیں جن سے تو نے بچا لیا ہے۔ یہاں پر بھی وقا سے مراد وقایا، بچا لینا ہے، کہ کتنی ایسے انسان ٹھوکروں میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی ذلت اور خواری ہونے لگتی ہے، اور خداوند قدوس ان میں سے اس کو عزیز کر دیتا ہے، عزت پر لا جاتا ہے، خداوند قدوس کو لے کے آتا ہے۔ تو یہ جملہ ہے۔ اس کے بعد کم من مکروہ دفعتہ، کتنی ہی برائیاں ہیں جنہیں تو نے ٹال دیا ہے مجھ سے۔ تو مکروہ خود دو قسم پر اطلاق ہوتا ہے، مکروہ لفظ کا اطلاق خود دو قسم کا ہے۔ ایک مرتبہ مکروہ احکام پنجگانہ میں سے ایک قسم ہے، ایک حکم ہے، مثلا واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ احکام پنجگانہ ہیں، یہ 5 قسم کے حکم ہیں۔ ان 5 قسم کے حکم میں سے ایک حکم خود مکروہ ہے، ایک مرتبہ مکروہ یہ ہے کہ احکام الہی میں سے ایک حکم۔ اس مکروہ کو
مکروہ تعریف اس کی یہ ہے کہ ایسا فعل جو خداوند قدوس اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے انجام دہی پر عقاب بھی نہیں کرتا، اس طریقے کے فعل کو فعل مکروہ کہتے ہیں کہ خداوند قدوس کی نگاہ میں وہ فعل اچھا نہیں ہے، لیکن اگر عبد اسے انجام دے دے تو خداوند قدوس عقاب بھی نہیں کرتا، تو اس طریقے کے حکم کو مکروہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکروہ کا اطلاق اس فعل پر ہوتا ہے جو عبد کی بنسبت، یعنی عبد اسے ناپسند کرتا ہو اور عبد اس کو مشکل سمجھتا ہو، ثقیل سمجھتا ہو، گراں سمجھتا ہو، تو اس کو بھی مکروہ کہتے ہیں کہ کتنے افعال ایسے ہیں جو انسان ناپسند کرتا ہے، ان کو وہ اچھے نہیں لگتے ان کو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کأنہ دونوں طریقے سے دعا کرتا ہے کہ خدایا کتنے ہی مکروہ ہیں جن کو تو نے ٹال دیا ہے، ناپسند افعال ہیں۔ کأنہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ خداوند قدوس سے چاہتا ہے کہ خدایا جو احکام خمسہ میں سے ایک حکم مکروہ ہے، یعنی وہ افعال جو تیری نگاہ میں ناپسند ہیں، ان سے مجھے بچا لیجیے، محفوظ کر دیجیے۔ کیونکہ مکروہ فعل حرام کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جو انسان مکروہ سے محفوظ نہیں رہتا وہ حتماً حرام میں پڑ جائے گا، حرام فعل حتماً اس سے سرزد ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ کہنا خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے کہ خدایا مکروہ سے مجھے دور فرما، اور تو نے مکروہ سے دور فرمایا ہے، تو یہ دور فرمایا ہے کہ معنی میں کہ یعنی حتماً تو دور فرما مجھے کہ میں مکروہ بھی انجام نہ دوں، تاکہ کل شاید مجھ سے کوئی حرام سرزد ہو جائے۔ اسی وجہ سے یہ مکروہ کا معنی۔ دوسرے لحاظ سے اے خدا جو افعال میری نگاہ میں ناپسند ہیں، میری ذات سے مناسب نہیں ہیں، تو اسباب مہیا فرما ایسے کہ میں ان سے بچ سکوں۔ اور خداوند قدوس نے ائمہ طاہرین کی زبان سے کتنے ہی اذکار، دعائیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے انسان مکروہات سے، ناپسند افعال سے، مصائب اور مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ مثلا یہ دعا نظر بد سے ہے، یہ دعا رزق و روزی کی وسعت کی ہے، یہ ذکر فلاں بھلائی کے لیے ہے، یہ صدقہ فلاں عنایت کے لیے ہے، زیارات ائمہ معصومین فلاں فوائد کے لیے ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کو مکروہات سے دور رکھتا ہے، یعنی مکروہ یعنی وہ افعال جو اس کو ناپسند ہے۔ مثلا غربت ناپسند ہے، ایک فعل اچھا نہیں ہے، انسان کو پسند نہیں آتا، خوب اس کی دعائیں ہیں، اس کے لیے اذکار ہیں کہ وہ ذکر اگر آپ کریں گے تو خداوند قدوس فقر کو دور کر دے گا۔ مثلا تربت حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسین علیہ السلام کی خاک کے لیے یہ ہے کہ اس میں شفا ہے، یعنی وہ ایک سبب بنتا ہے تاکہ بہت سے مصائب اس سے دور ہو جائیں، بہت سے مشکلات اس سے دور ہو جائیں۔ تو کانہ بندہ یہ کہتا ہے خدایا میرے لیے اسباب مہیا فرما، یا تو نے کتنے ہی اسباب مہیا فرمائے ہیں جن کی وجہ سے میں ناپسند اشیاء سے دور رہ سکتا ہوں۔ یہ اس کے بعد یہ ہے، البتہ اس میں صدقے کی بہت اہمیت ہے کہ صدقہ یعنی ہزارہا مشکلات کا حل ہے، نہ فقط ایک دو کا بلکہ ہزارہا مشکلات کا حل ہے۔ کہ ایک روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ هو الذی یدفع بالصدقۃ الداء والبلی والحرق والغرق والحدم
والخبون والجنون وعد 70 بابا من شر۔ روایت ہے کہ خداوند قدوس صدقے کے ذریعے سے بیماری کو، مصیبت کو، آتش کو، غرق ہونے سے، گر جانے سے، جنون سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے روایات میں 70 باب شمار کیے گئے ہیں کہ 70 باب ایسے ہیں جن سے انسان صدقے کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو مکروہات سے ہمیں محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہ خداوند قدوس کی طرف سے اسباب انسان کو مہیا ہوتے ہیں۔ چھٹا جملہ اور آخری جملہ جو اس باب کا ہے وہ یہ ہے کہ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت۔ اے خدایا کتنی ہی نیکیاں ایسی ہیں جن کا میں اہل نہیں ہوں، یعنی وہ مجھ سے سرزد نہیں ہوئی ہیں، لیکن تو نے نشر کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے ان کو مشہور کر دیا ہے۔ شخص داعی اس جملے سے، اس فقرے کے ذریعے سے 2 رخ کو بیان کرتا ہے۔ ایک رخ جو اس کا اپنی نسبت سے ہے، اپنی ذات کی بنسبت ہے، وہ جب اپنی ذات کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر قبیح اعمال کو اتنا تو زیادہ دیکھتا ہے کہ جن کی وجہ سے اس کی ذلت اور خواری ہونی چاہیے، یہ حقیر ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ برائیاں اس کے سامنے عیاں ہیں کہ وہ ایسی تو گندی ہیں کہ ان کے لحاظ سے یہ خداوند قدوس کے سامنے اور لوگوں کے سامنے حقیر اور ذلیل ہے۔ لیکن دوسرا رخ جب یہ دیکھتا ہے وہ عنایت الہی ہے، وہ کرم خداوند قدوس ہے کہ وہ اپنے کرم سے ان برائیوں کو، ان مصائب کو کیا کرتا ہے، پردہ پوش کر دیتا ہے، اور نہ فقط چھپا لیتا ہے ان کو، لیکن ان کے بالاتر یہ ہے کہ اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور وہ لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، فلاں اتنا اچھا آدمی ہے، فلاں اتنا بہتر آدمی ہے، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، لیکن خداوند قدوس اس کی ثنائیں کرتا ہے۔ کم من ثناء جمیل، کتنی ہی بہت سی اچھی تعریفیں ایسی میری آپ نے نشر کر دی ہیں کہ میں ان کے لائق نہیں ہوں۔ یہ خود عنایت خداوند قدوس ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے کہاں کہاں ایسی تو تعریفیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرتے، وہ انجام نہیں دیے ہوتے ہم نے نیک اعمال، لیکن خداوند قدوس ان کو نشر کر دیتا ہے۔ یہ خود عنایت الہی ہے۔ خداوند قدوس سے طلب توفیق کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہماری قبائح مستور ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔